أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سلسلے میں ہم نے کتاب الوحی مکمل کیا۔ صحیح بخاری میں کتاب الوحی کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ کتاب الایمان کے نام سے ہے۔ کتاب الوحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پہلا باب باندھا تھا وہ باب وحی کے اظہار کی کیفیت پر تھا، وحی کا ظہور کیسے ہوا، وحی آنے کا طریقہ کیا تھا، کیف کان بدء الوحی کے نام سے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے مقدمہ کے قائم مقام تھا، اور اب جو کتاب الایمان ہے تمام دیگر بقیہ کتابوں پر اسے مقدم کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام احکام شرعیہ جو ہیں ان کے قبول ہونے کا مدار یہ ایمان پر ہوتا ہے، اور ایمان گویا تمام اعمال کی شرط ہے، اور شرط یہ مشروط کے اوپر مقدم ہوتی ہے، یعنی پہلے ہوا کرتی ہے۔ تو اسی بات کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقیہ تمام ابواب کے اوپر کتاب الایمان کو مقدم کر دیا۔ پہلا باب کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باندھا ہے وہ اس طرح ہے: باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ ایمان کا باب، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ قول اور فعل ہے، اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان میں حدیث کا ایک جز ذکر کیا، حدیث کا پہلا جملہ ذکر کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم آگے چل کر اس حدیث کو بیان کریں گے، کیونکہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کمپلیٹ مکمل ذکر کیا ہے۔ عنوان کے ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان قول فعل کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایمان کے زیادہ اور کم ہونے اور اعمال کے ایمان کا جز ہونے کے حوالے سے ائمہ ثلاثہ موقف رکھتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہی ہے، جبکہ احناف اور اکثر محققین متکلمین کے نزدیک ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور زبان سے جو اقرار ہے اسلامی احکام کے اجرا کے لیے یہ شرط ہے، اور نیک اعمال کرنا یہ بندے کی بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اصل ایمان میں کمی اور زیادتی واقع نہیں ہوتی، کہ ایمان تو ایمان ہی ہے، اصل ایمان میں کوئی کمی کوئی زیادتی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، تمام رسولوں پر تمام نبیوں پر ایمان لانا، جو کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، کہ جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان تمام کی تصدیق دل سے کر دینا یہ ایمان ہے۔ اصل ایمان کے اندر کمی اور زیادتی واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی اعمال جو ہیں وہ اصل ایمان کے اندر داخل ہیں، بلکہ اعمال کمال ایمان کے اندر داخل ہیں، کہ عمل کرنے سے بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، کہ اچھے اعمال سے بندہ کامل سے کامل تر بنتا چلا جاتا ہے، اور برے اعمال سے ایمان ناقص قرار پاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ائمہ ثلاثہ کے موقف کے اوپر
پھر اس کے بعد دلائل پیش کیے ہیں۔ کم و بیش 8 آیات بینات ذکر کی ہیں۔ میں آیات پاک پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت جو اس موقف پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کی ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور ایک اور آیت، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور پھر آگے فرمایا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا۔ اور پھر آخری 8ویں جو آیت مبارکہ انہوں نے پیش کی ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان 8 آیات مبارکہ کو پیش کرنے کے بعد پھر ایک حدیث مبارک بھی ان کے موقف کے اوپر پیش کی۔ حدیث یہ ہے، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ اللہ تبارک و تعالی کے سبب سے محبت اور نفرت کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے، کہ کسی سے محبت اگر انسان کر رہا ہے اور مقصود رضائے الہی ہے کہ فلاں سے میری محبت اس لیے ہے کہ وہ ماں باپ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، اور ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کی جائے۔ اسی طرح بھائیوں سے بہنوں سے محبت کرنا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ایسے ہی کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا کہ فلاں نمازی ہے اس لیے مجھے ان سے محبت ہے، فلاں عالم دین ہے اس لیے مجھے ان سے محبت ہے، فلاں کوئی پیر صاحب ہیں، شریعت کے اوپر چلنے والے ہیں، شریعت کا درس دینے والے ہیں، مجھے اس لیے ان سے محبت ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کسی سے نفرت اس وجہ سے ہے کہ وہ حرام کام کرتا ہے، وہ اسلام نہیں لایا، اس وجہ سے نفرت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں کے ساتھ جو تعلق میں کمی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے، کہ فلاں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اس لیے اس کی تربیت کے لیے، اسے سکھانے کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 8 آیات کے بعد پیش کی ہے، اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایمان اور ہدایت کے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا، کہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا گیا، ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا گیا، اور کمی یا زیادتی یہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، اور ایمان میں کمی اور زیادتی یہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا جو موقف تھا اس کے اوپر یہ آیات بینات لے کر آئے ہیں۔ احناف کی طرف سے، اکثر جو محققین ہیں ان کی طرف سے یہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر ایمان اور ہدایت کا جو تذکرہ ہے، ایمان کے بارے میں مراد ایمان کامل ہے، اصل ایمان نفس ایمان مراد نہیں ہے، لہذا یہ آیات محققین کے خلاف نہیں، احناف کے خلاف نہیں ہے۔ اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارک سے استدلال کیا، اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس محبت میں کمی اور زیادتی سے ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان پختہ اور ایمان کے اندر ضعف کی صورت پیدا ہوتی ہے، کہ فلاں کا ایمان بڑا قوی ہے، اس میں شدت ہے، فلاں کا ایمان کمزور ہے، اس میں نرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ شدت اور ضعف کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کمی اور زیادتی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو وصف بیان کیا گیا ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر شدت رکھنے والے تھے۔ مبارک بن فضالہ راوی کی طرف جائیں تو انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو وصف بیان کیا گیا ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔ حالانکہ شدت تو سب میں تھی، لیکن باعتبار شدت کے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ تھے۔
تو یہاں شدت اور ضعف کی بات ہے. رحماء بینہم، مبارک بن فضالہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وصف سے مراد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. حالانکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں نرمی رکھنے والے تھے. مومن کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہاں شدت اور ضعف کی بات تو ہے، لیکن کمی اور زیادتی کی بات نہیں ہے. تو حدیث مبارک بھی احناف اکثر محققین کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح آیات بینات کے اندر جو ہدایت اور ایمان کی زیادتی اور کمی کی بات ہے وہ شدت اور ضعف کے اندر ہے، وہ ایمان کے کامل کرنے کے اندر ہے، وہ نفس ایمان میں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل کم کرے تو اس کا ایمان بھی کم یا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی نقل کیا، جو انہوں نے حضرت عدی بن عدی کی طرف لکھ کر بھیجا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی بن عدی اکابر تابعین میں شمار ہوتے ہیں. وہ فرمان کیا تھا، ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. آپ لکھتے ہیں کہ بے شک ایمان میں فرائض، شرائع، حدود اور مسنون باتیں ہیں. پھر جس نے ان کو کامل کر لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، تو جس نے ان کو کامل نہ کیا تو اس نے اپنا ایمان کامل نہ کیا. بس میں اگر زندہ رہا تو ان سب باتوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے تم سے بیان کر دوں گا حتیٰ کہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو میں تمہاری صحبت میں رہنے پر حریص نہیں ہوں. یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان شرائع کو، ان حدود کو، سنن کو، فرائض کو اگر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا تو ان میں نقص پیدا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ان کی وضاحت موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کی وضاحت موجود ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اگر بیان نہیں کروں گا تو پھر یہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا. دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی احادیث موجود ہیں، وضاحتیں موجود ہیں، کبار تابعین رحمہم اللہ تعالی کی طرف سے وضاحتیں موجود ہیں. یعنی ایمان کامل ہے، تمام وضاحتیں موجود ہیں. اس حدیث مبارک کے اندر بات فرائض کی ہے، شرائع کی ہے، حدود کی ہے اور اسی طرح سنن کی ہے. تو ان سے مراد کیا ہے؟ فرائض فریضہ کی جمع ہے. فرض اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا لازم ہوتا ہے اور اس کے لزوم کا جو ثبوت ہے ایسی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے جو قطعی الثبوت ہوتی ہے، قطعی الدلالہ ہوتی ہے. اس کا منکر کافر ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایسے دلائل سے ثابت ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے. ان کا کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ہاں، بلا وجہ شرعی کوئی ترک کرتا ہے تو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کی دل کی تصدیق ختم ہو جاتی ہے اور وہ ان کا انکار کر دیتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرائع شریعت کی جمع ہے، جیسے نماز کی صفات، رمضان کے روزوں کی تعداد، طلاق کی تعداد وغیرہ وغیرہ. یہ شرائع ہے، یہ شریعت کی باتیں ہیں. تیسرا حدود کا ذکر کیا. حدود اسلام میں 5 حرام کاموں کی جو سزا ہے وہ معین ہے، ان کو حدود کہتے ہیں. زنا کی حد، چوری کی حد، زنا کی تہمت لگانے کی حد، شراب پینے کی حد، اسی طرح ڈاکہ ڈالنے کی حد. چوتھی بات جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مکتوب کے اندر لکھی وہ سنن ہے. سنن کا ذکر کیا. سنن کس کو کہتے ہیں؟ شارع علیہ السلام نے جن چیزوں کا فضائل اعمال کی وجہ سے حکم دیا ہے
ان کو سنن کہتے ہیں۔ پھر اب ہم اس کو کیٹاگرائز بھی کر سکتے ہیں کہ سنن میں سنن موقدہ بھی ہوتی ہیں، سنن غیر موقدہ بھی ہوتی ہیں، یہ ایک الگ عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مکتوب سے استدلال کیا کیا ہے؟ آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ مذکورہ ساری چیزیں، خواہ ان کا تعلق فرائض سے ہو، خواہ ان کا تعلق شرائع سے ہو، خواہ ان کا تعلق حدود سے ہو یا سنن سے ہو، یہ سب کی سب جب ایمان کے اندر داخل ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ فرائض ان کا تعلق عمل سے ہے، شرائع کے اندر، شریعت کے اندر جو چیزیں آ جائیں گی ان کا تعلق عمل سے ہے۔ اسی طرح سنن کے اندر، حدود کے اندر، ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں اعمال ہیں اور اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ تو جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ تو احناف کی طرف سے اور اکثر محققین کی طرف سے جواب یہی دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مراد بھی یہاں ایمان کامل ہے، نہ کہ نفس ایمان، کیونکہ اعمال یہ ایمان میں داخل ہیں لیکن کامل ایمان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال ایمان میں اس انداز میں داخل ہیں کہ اس کا جز بن گئے، اجزاء نہیں ہے، یہ نفس ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ کامل ایمان کے اندر داخل ہیں۔ تو جب یہ کامل ایمان میں ہے، نفس ایمان میں نہیں، تو پھر اس اعتبار سے نفس ایمان کا یہ جز بھی نہیں بنتے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا، کبھی اسے مچھلیاں کھاتی ہیں، کبھی اسے پرندے کھاتے ہیں، کبھی درندے کھاتے ہیں، تو دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں، یعنی تجھے یقین نہیں؟ کیونکہ ان کو پہلے یقین تو تھا، علم الیقین تو تھا، لیکن یہ عین الیقین چاہتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے عرض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ 4 پرندے لے لو، اور پھر 4 پرندے لے کر کے ان کا قیمہ بناؤ اور پہاڑوں پہ رکھو، پھر آواز دو۔ پھر جب انہوں نے آواز دی تو پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دکھا دیا کہ رب تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔